ہو خالق الملک تو، خالق الملک تو، لا شریک لہ۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاکیزہ اور بابرکت نام مبارک سے شروع کرتا ہوں، اور درود و صلاۃ و سلام اس عظیم المرتبت، پاک اور عظیم الشان محسن اعظم پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام انسانوں کی طرف رسول بن کر تشریف لائے، اور ایسا مکمل ضابطہ حیات لے کر تشریف لائے کہ جس میں پوری انسانیت کی فلاح ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر بہت مہربان ہیں اور رؤوف الرحیم ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم راہ نجات میں موضوع کامل ایمان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہیں کہ اللہ کی توفیق سے جو حق اور سچ کلام کریں اس کو ہم سن کے مجھ سمیت ہم سب صدق دل سے استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت بخاری شریف جلد 1 کتاب الایمان صفحہ 6 پر اس حدیث مبارک کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں کسی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر اور صاحب فضیلت صحابی ہیں۔ آپ 10 سال کی عمر میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خادم خاص کی حیثیت سے آئے، اور 10 سال تک سفر میں حضر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے خوش ہو کر آقا کریم نے یہ دعا فرمائی آپ کے مال کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے اور آپ کی عمر کے لیے، اور اسی مبارک دعا کا اثر تھا کہ آپ کا جو باغ وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور پھل سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور آپ نے 100 سال کی عمر مبارک پائی، اور 93 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ مشہور محدث محمد بن سیرین نے آپ کو غسل دیا، اور بصرہ میں آپ کی مرقد منور ہے۔ ناظرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کہ یہ مبارک حدیث بہت وسیع المعانی اور وسیع البنیاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ نبوت سے اور آپ اللہ کی عطا سے اپنے اصحاب کے اندر، جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی صحبت پاک میں آتے اور جو آپ کمیاں کوتاہیاں آپ ملاحظہ فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور چاہت یہی ہے کہ میرا ہر امتی کامل ایمان والا ہو جائے، تو حضور اس خامی، کمزوری، کمی، کوتاہی کی طرف نشاندہی فرماتے۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب تو اپنے اصحاب سے ہیں، لیکن آپ کے ہر قول مبارک میں اور آپ کی ہر مبارک حدیث میں وہ گوہر نایاب اور تابدار اور چمکدار انمول وہ موتی اور ہیرے ہیں کہ جو روز قیامت تک ہر دور میں آنے والے ہر انسانیت کے لیے بالعموم اور ایک مسلمان کے لیے بالخصوص ایک ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ پوری زندگی کے ہر طرح کے معاملات کی رہنمائی فرماتا ہے، اور یہ ہمارے مذہب اسلام کا یہ اعجاز ہے، یہ حسن ہے کہ جس کا معنی ہی سلامتی والا ہے۔ یہ اپنے دامن رحمت میں آنے والے ہر فرد کو عزت عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، سلامتی عطا فرماتا ہے، اس کو مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے اور مکمل رہنمائی فرماتا ہے ہمارا مذہب۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور یہ قرآن پاک اللہ کا وہ سچا، مقدس اور برگزیدہ کلام ہے کہ جس میں سابقہ تمام امتوں کے احوال ہیں اور ان کی خوبیاں اور خامیاں بھی اللہ پاک نے بیان فرمائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خوبیاں بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائیں۔ یہ ہمارے مذہب کا اعجاز اور حسن ہے کہ اس سے جو ہدایت لینا چاہے، وہ چاہے مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، غیر مسلم تو دنیا کی حد تک تو اس سے فیض پا لے گا، لیکن آخرت میں جب تک وہ کلمہ پاک پڑھ کے شہادت دے کے مذہب اسلام میں نہیں آئے گا، وہ حق ہو کما کان حق ہو، وہ آخرت کے لیے وہ اپنی اس کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور مسلمان، مسلم، مومن جو اس پیارے پاک مذہب سے وابستہ ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک مکمل دین لے کر آئے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ اس سے تقوی اختیار کرنے والے متقی ہدایت پائیں گے۔ ناظرین محترم، حقوق العباد وہ معاملات ہیں کہ اللہ کریم نے یہ اتنی وسیع اور اتنی وسعت والے معاملات ہیں حقوق العباد میں کہ اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتے ہیں اس اپنے بندے سے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو جو فرائض عبادات ہیں، اب ہم نماز کی طرف اگر ہم دیکھیں تو نماز کا جو ہے کہ اس میں بھی
حقوق العباد کا عمل دخل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی سے۔ اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ جب ایک نمازی صدق دل سے، استقامت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو پھر نماز کا اثر، روحانیت کا یہ اثر ہوگا کہ وہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے بچے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ برے کاموں سے بچے گا، بے حیائی کے کام نہیں کرے گا، تو وہ حقوق العباد اس لیے اس میں آ گئے کہ اگر کوئی شخص معاشرے میں برائی کرتا ہے یا بے حیائی پھیلاتا ہے تو اس کا اثر دوسرے افراد تک جاتا ہے، دوسرے افراد بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ نماز ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے اور ہمارے اندر وہ روحانیت اور اثر پیدا کرتی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر وہ ایک فرد جو نماز پڑھ کے اپنے اندر ایک پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اللہ کے کرم سے وہ برے کاموں سے اور بے حیائی سے بچتا ہے۔ اب وہ گھر والوں کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی ایک مکمل طور کے اوپر اس سے سب مطمئن ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، کسی کو اذیت نہیں ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ کامل ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا کسی کا جب تک وہ اپنی بھائی کے مومن کے لیے، دوسرے بھی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک فرد مسلمان وہ اپنے لیے یہ تو پسند نہیں کرتا کہ میری کو بے آبروئی کرے، میرے مال کو، میری جان کو، میری عزت کو، میرے گھر والوں کو، میری چاہت والوں کو نقصان پہنچائے۔ وہ تو عزت چاہے گا، وہ تو اپنے مال کی حفاظت چاہے گا، ہر لحاظ سے، ہر جہت سے وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا چاہتا ہے۔ جب وہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ سوچتا ہے اور پرسکون رکھنا چاہتا ہے تو پھر حضور کا یہ فرمان کتنی زیادہ اس میں وسعت ہے آقا کریم علیہ السلام کی ہر مبارک حدیث میں، کہ دوسرے کے لیے بھی حضور کا یہی فرمانا کہ پھر ایسے ہی خیالات اور ایسا ہی عمل تم دوسرے کے لیے بھی کرو، جیسی ہوپ، جیسی امید تم اپنے لیے رکھتے ہو، دوسرے کی عزت، دوسرے کے مال و متاع کی حفاظت، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت، چغلی نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ معاشرے میں ایک بہت بڑا، آج کے معاشرے میں ایک بہت بڑا یہ فتنہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑائی میں ملوث کرا دینا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا اس لیے بہت اہم ہے۔ حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ میرا حبیب جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اس میں علوم شریعہ بھی آ جاتے ہیں، اور دنیا کے مال و متاع، مال غنیمت، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو مال آتا، آپ اس کو بہترین انصاف کے تقاضوں سے اس کو تقسیم فرماتے۔ اور آقا کریم کہ جو کل عالمین کے اللہ پاک نے جن کو اختیارات دیے ہیں، اپنے لیے وہ کتنا فقر اور کتنی وہ سادگی اختیار فرماتے۔ آج ہم خود دیکھ لیں کہ حضور کے اس فرمان کے مطابق کہ دوسرے مومنوں کے لیے بھی تم وہی سوچو، وہی کچھ اختیار کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو۔ اب روزے کو دیکھ لیں، پھر نماز کے بعد روزہ بھی ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ جب ہم سحری سے لے کر افطاری تک 10 گھنٹے یا 12 یا 14 جتنا بھی وقت ہوتا ہے، اس کے مطابق، اس ٹائم کے مطابق جب ہم کچھ کھانے پینے سے باز رہتے ہیں تو اللہ پاک نے یہ اس پروسیجر سے، اس پروسیس سے گزارا کہ کسی غریب کی، کسی مسکین کی، کسی محتاج اور کسی حقدار کی اس کی پیاس کا اور اس کے بھوک کا ہمیں احساس ہو، کہ جب خود ہم اس پریکٹیکلی طور سے اس پروسیس سے گزریں گے تو کسی دوسرے کی بھوک کا بھی احساس ہوگا، پیاس کا بھی احساس ہوگا۔ اب روزے میں بھی حقوق العباد کا دخل آ گیا۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ تو ہے ہی بلا واسطہ اللہ پاک نے رکھی ہے کہ وہ مالی معاونت ان حقداروں کو پہنچ جائے، مل جائے جو معاشرے میں پسے ہوئے ہیں، کمزور ہیں۔ ان کے لیے یہ عبادت، اس عبادت میں بھی، اس فرض میں بھی اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں کے لیے ایک حق رکھ دیا تاکہ ان کو وہ ملے۔ اب اس کے بعد حج دیکھ لیں۔ اب ناظرین محترم، مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ فرائض عبادات جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حقوق میں بھی بندوں کے حقوق رکھ دیے ہیں۔ جو بندوں کے ساتھ حقوق ہیں ان کو بھی عبادات میں رکھ دیا کہ جب ہم صدق دل سے، اچھے طریقے سے، لگن سے، روح سے، دل سے ہم یہ عبادات کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کا اثر اور روحانیت میں یہ اثر پڑے گا، اور اندر یہ خوبی پیدا ہوگی اللہ پاک کے کرم سے کہ وہ ہر قسم کی اخلاق رذیلہ سے بچے گا اور ہر قسم کی برائیوں سے بچے گا، اور ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کا اچھا اثر پڑے گا، اس سے سب محفوظ ہوں گے۔ وہ مساوات کرے گا، جیسے وہ اپنے لیے چاہتا ہے ایسی مساوات وہ دوسرے کے لیے بھی کرے گا۔ تو عبادات سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کو کتنے یہ اعمال پسند ہیں، کتنے وہ عمل پسند ہے کہ جو اللہ کے مخلوق کے کام آئے۔ کسی محتاج کو کھانا کھلانا، قرآن پاک میں ہم علماء دین سے سنتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے۔ کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے لباس دینا، اور حضور نے فرمایا، ہم سب نے سن رکھا ہے علماء دین سے، کہ جس نے افطاری کے وقت کسی کو پانی کا گھونٹ پلایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو۔ اب اس کے بعد ہم حج کی طرف آ جاتے ہیں، جو ہمارے اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ پہلا تو کلمہ پاک ہے، وہ شہادت ہے، وہ گواہی ہے، اور ایمان کا معنی ہی جاننا، دل سے، صدق دل سے کسی قول کو، کسی عمل کو ماننا، یہ اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر ہمارے اندر نورانیت اور اللہ تعالیٰ قرب پیدا ہوگا، اور ہمارے اعمال جو ہیں، چاہے وہ فرائض عبادات ہوں، چاہے وہ صدقات ہوں، چاہے وہ خیرات ہوں، زندگی کے تمام معاملات وہ اتنے احسن طریقے سے ہم کرنے کے قابل ہو جائیں گے جب ہم وہ کام جو ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمائے، جن کی طرف حضور نے نشاندہی فرمائی کہ ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان کے درجات ہیں۔ ظاہر ہے ہر ایک کا تو ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہے۔ اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں ٹاپ کے صحابہ کرام تھے، چاروں برگزیدہ صحابہ کرام، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام صحابہ کرام تھے۔ اس لیے جو ایمان ہے اس کی طرف حضور نے نشاندہی فرمائی کہ میرا ہر امتی اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال و متاع سے، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر میں تم لوگوں کو عزیز نہ ہوں۔ سب لوگوں سے بڑھ کر، کائنات عالم کی ہر شے سے بڑھ کر جب تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور حضور کی محبت ایمان ہے، ایمان کا جزء، ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے حضور کی محبت۔ اور ہمارے اسلام میں آنے کے بعد ہم کلمہ پاک پڑھتے ہیں، اسلام کا یہ تقاضا ہے، ہمارا مذہب ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، حضور کے ان فرمان مقدس پر، ان ارشادات مقدس پر دل و جان سے عمل کریں، تاکہ غیر مسلم بھی ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں آئیں۔ اور اس بات کو غیر مسلموں نے تسلیم کیا ہے۔ بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے بڑے انسانیت کے بحسن اعظم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو ناظرین محترم، یہاں کشف المحجوب میں سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں جنگ احد کا ایک واقعہ لکھا ہے، اور پھر یہاں یہ ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، ہمیں یہ بات سبق کے طور کے اوپر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم دوسرے کا اسی طرح خیال کریں گے، اسی طرح سلوک کریں گے جس طرح ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک جذبہ ایمان پیدا ہوگا، اور ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف جو ہیں ان کے یہ واقعات پوری انسانیت کے لیے، بالخصوص ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک وہ مینارہ نور کے روشن راستے ہیں
کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جب کسی کی بھی اقتداء کرو گے تو راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ داتا علی حجویری اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد میں اہل ایمان کی آزمائش ہوئی اور ایک اللہ کی طرف سے ظاہر ایک مصیبت آئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو جو آپ نے فرمایا تھا، ایک جگہ کے اوپر آپ نے کچھ اصحاب کی ڈیوٹی لگائی تھی اور آپ نے حکم دیا تھا کہ اس وقت تک تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میرا حکم ثانی نہ آ جائے۔ اب فتح ہو چکی تھی، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں صحابہ کرام مشغول ہو گئے۔ اب وہ جن کی ڈیوٹی لگائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنی جگہ سے ہٹے، اور اس کے پیچھے عقب سے کفار کی وہ فوج جن کی کمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان ابھی وہ سارا اسلام میں نہیں آئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، وہ قیادت کرتے ہوئے جنگ احد میں اس میدان میں وہ ان کے ہٹنے کی وجہ سے، جہاں حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے تمہیں، لیکن حضور کی حکم عدولی جب انہوں نے کی، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اہل ایمان کی آزمائش ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، میں ان میں سے ایک جز عرض کر رہا ہوں۔ تو جب وہ عقب سے کفار و مشرکین کی فوج نے اس شدت سے حملہ کیا کہ میرے آقا کا دندان مبارک بھی جنگ احد میں شہید ہوا۔ اور پھر انصار میں سے ایک عورت، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب وہ پڑاؤ ختم ہوا گمسان کا، تو ایک عورت وہ کچھ پانی لے کر میدان احد میں زخمی اصحاب کی طرف آئی، اس ارادے سے کہ میں زخمیوں کو جس کو طلب ہو پانی کی تو میں پانی پلاؤں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پانی لے کر یا کسی بھی برتن میں پانی لے کر آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے مجاہد، انہوں نے اشارہ کیا اور پانی طلب کیا، تو میں پانی ان کے پاس لے کر گئی۔ جب وہ پانی اپنے برتن پانی اپنے منہ کے ساتھ لگانے لگے تو دوسرے پاس ہی پڑے ہوئے دوسرے زخمی مجاہد کی آواز آئی کہ پانی، تو انہوں نے جن کے پاس میں پانی لے کر گئی تھی انہوں نے فرمایا کہ پانی ان کو دو۔ میں پانی ان کے پاس لے کر گئی، جب وہ پانی پینے لگے تو تیسرے زخمی مجاہد تھے پڑے ہوئے، انہوں نے آواز دی پانی کی، انہوں نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ پانی ان کو دو۔ وہ فرماتی ہیں داتا حضور یہ بات کشف المجوب میں لکھ رہے ہیں، میں مطالعہ کیا تو میں آپ سے بات یہ شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں حضور کے اقوال میں، حضور کے مبارک حدیث میں کس قدر جذبہ اثار پیدا ہوتا ہے کہ آخری سانسوں پہ ہیں، آخری سانسیں گنی جا رہی ہیں، اس وقت بھی دوسرے کی خواہش کا اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں کہ خود نہیں پانی پی رہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں 7ویں صحابی مجاہد زخمی تک پہنچ گئی، کسی نے پانی نہیں پیا، اور جب 7ویں کے پاس میں پہنچی تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اب جب میں واپس فوراً پہلے کے پاس دوسرے کے پاس آئی تو وہ سب باری باری اللہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی جان افری کے سپرد کر چکے تھے۔ میرے آقا کریم کی کیسی مبارک تربیت، کیسی آپ کی وہ پاک توجہ نگاہ نبوت کی کہ جس کی مثال دنیا میں روز روشن تک روشن رہے گی۔ اور یہ ہمیں بھی اس بات سے سبق لینا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات مقدس، اب یہ دیکھیں کہ مخاطب تو حضور اصحاب سے ہیں، لیکن آپ کا وہ فرمانا، کامل ایمان کے لیے آپ کا فرمانا، وہ ہر دور میں آنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، ایک نورانی مشعل ہے، نورانی راستہ ہے، وہ ایک نور ہے جس میں ہماری فلاح ہے، مسلمانوں کی فلاح ہے، اور معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔
کہ حضور علیہ السلام کے ہر قول میں ہر مبارک حدیث سے ہم سبق لیں اور اپنے ایمان کو کامل کریں، تاکہ ہمارے حضور ہمارے سے خوش ہوں، اور جب حضور علیہ السلام خوش ہوں گے تو لازم ہے کہ اللہ پاک بھی اپنے محبوب کے امتیوں کو جب اپنے حبیب کی فرمان اقدس کے اوپر عمل کرتے دیکھیں گے اور عمل کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے اس فانی دنیا کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ کے محبوب کی رضا ہماری شفاعت ہماری نجات میں کام آئے گی، اور حضور کی شفاعت ہم سب کے نصیب میں ہو، اور ہم جو علماء دین سے سیکھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ پاک ہمیں صدق دل سے ان ارشادات مقدس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہی آج کی گفتگو کا کہ ہم غور کریں اپنے اعمال پر، اپنے اقوال پر، اپنے افعال پر، کہ کیا ہم حضور علیہ السلام کے اس ارشاد مقدس کے اوپر کس حد تک عمل کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ حضور کے ہم اس ارشاد مقدس پہ دل و جان سے عمل کریں، اور ہمارے لیے راہ نجات میں آگے روشنیاں ہی روشنیاں ہوں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔